حساب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں اٹھائے گا، اور جب اٹھائے گا تو اللہ عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا، اللہ حساب لے گا، ہر انسان کا حساب ہوگا، جس سے اللہ چاہے گا حساب لے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ضرور حساب لے گا، اور جب اللہ کے حساب کے اندر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جب اللہ کے حساب میں کوئی ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت اور جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے نافرمان مجرموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ بات کسی لیڈر کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ کسی سیاسی لیڈر کا فرمان نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رب محمد کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، ہم نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہزاروں کی تعداد میں اے عاشقان رسول جمع ہونے والوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر ذرا ہماری جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت دیکھا اور جنت کی نعمتیں دیکھا، تو جنت ایسی چیز ہے، پہلی بات بتا دوں، دل کو بہلانے کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ اور یاد رکھنا جیسے اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، ویسے جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا دل کو بہلانے کے لیے یہ علماء کے قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ خطیبوں کی من گڑت باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ ہماری بنائی ہوئی جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ سے عرض کیا مولا تیری جنت کتنی خوبصورت ہے، تیری جنت کتنی حسین ہے، تیری جنت کتنی جمیل ہے، تیری جنت میں کتنی نعمتیں ہیں۔ مولا جو سنے گا یہ نعمتیں تو ہر بندہ جنت ہی میں
प्यारा महीना है, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक के भूखे रह लो, प्यासे रह लो और वजीफे ज़ौजियत से महफूज रहो। अल्लाह अकबर। ये चंद घंटों की मुसीबत उठाओ और फिर उसका सिला क्या मिलेगा? आका इरशाद फरमाते हैं, रोजेदार को दो खुशी नसीब होती है, एक इफ्तार के वक्त और एक उस वक्त नसीब होगी जब वो अल्लाह का दीदार करेगा। और रोजेदार के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा, रोजेदार जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, देखो उसको हमेशा के लिए जन्नत की नेमत मिल गई। और अगर 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहने की हिम्मत नहीं, वही ऐश जो और दिनों में थे, वही खाना जो और दिनों में था, रमजान शरीफ में खाता रहा, गुटखा खाता रहा, सिगरेट पीता रहा, पानी पीता रहा, हौज मौज करता रहा, बोलो चंद घंटों की वजह से अब वो जहन्नम का ईंधन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो याद रखना, जन्नत को मेहनतों से लपेटा गया है और जहन्नम को ऐश और आराम से। अब बताओ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, हम लोग ऐश और आराम के अंदर मुब्तला हैं, गुनाहों की लज्जतों में मुब्तला हैं, शहवात की लज्जतों में मुब्तला हैं, जराइम की लज्जतों में मुब्तला हैं। मेरे भाइयों याद रखना, ये दुनिया में आपको हमेशा नहीं रहना, हमें भी हमेशा नहीं रहना। अल्लाह अकबर। आइए थोड़ा जहन्नम का तस्करा अहदीस की रोशनी में किया जाए ताकि हम सोचें हम किस कदर वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, किस तरह बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आइए आपको बताऊं, आज हम किसी की भी बात को मान लेते हैं लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते। यही है ना, अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें शुगर हो गया है, तुम मीठा मत खाना, हम मीठा बंद कर देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया दाढ़ी न मुंडाना। बोलो हुजूर की बात मानते हो, डॉक्टर की मानते हो, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें ब्लड प्रेशर हो गया है, नमक का मत खाना, नमक छोड़ देते हो, फीका खाना खाना शुरू कर देते हो, डॉक्टर की मानी, रसूलुल्लाह की नहीं मानी। उसके बाद आप देखें, अगर जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी करते हो, 10,000 की नौकरी करते हो, वो कहे तुम मुझे सुबह 6 बजे ऑफिस में चाहिए, तो क्या चू चरा करते हो, क्या बहस करते हो, मुबाहिसा करते हो? नहीं। जैसे ही जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी कर रहे हो, अगर वो कहे तू 6 बजे मुझे चाहिए, 5 बजे मुझे चाहिए, हाथ बांध के कहते जी सेठ मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, आप 6 बजे कहने में वक्त से पहले आ जाऊंगा। मुझे बताओ, ऐ जालिम इंसान जिसने 10,000 की नौकरी दी है, उसने अगर तुझे 6 बजे बुलाया है तो तू 5:45 बजे जाता है। रसूलुल्लाह ने रोजाना 5 मरतबा तुझे मस्जिद आने का हुक्म दिया है, तू कितना मस्जिद आ रहा है? अरे वो 10,000 की नौकरी देने वाले की औकात क्या है? लेकिन जिसने कहा कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, उस रसूल की शान ये है, कुरान मिला उनकी वजह से, रहमान मिला उनकी वजह से, इस्लाम मिला उनकी वजह से, हर नेमत उनकी वजह से मिली। कितना जालिम हो गया मुसलमान। 10,000 की नौकरी देने वाले से तो वफा है। क्या बात है, जिसने 10,000 की नौकरी दी उसकी बात तो मान रहा है, क्या बात। लेकिन जिस नबी के सदके में सब मिला, वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह के रसूल की वजह से न मिली? क्या बात है। हर नेमत उन्हीं के सदके में, हर नेमत उन्हीं के वसीले से, हर नेमत उन्हीं के वास्ते से। मेरे इमाम फरमाते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो जव्वाद व करीम, तुम हो रऊफ रहीम, भीखो दाता अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। अपना मसला क्या है? हम सब की बात मान रहे हैं, रब की नहीं मान रहे हैं, रब के रसूल की बात नहीं मान रहे हैं, सबके फरमा बरदार हैं, अल्लाह रसूल के फरमा बरदार नहीं है। अब इसका अंजाम क्या है? थोड़ी देर एक हदीस सुन ले जो सिहा के अंदर मौजूद है। सिहा सित्ता में एक हदीस आई है, उसको दिल के कानों से सुन ले। अगर अपना भला चाहते हो, याद रखना, इतना यकीन है कि मरना है, इतना यकीन है मौत आनी
ہے, اتنا یقین ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اتنا یقین ہے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے, تو سن لو میری قوم کے جوانوں, تم چاہو تو ماحول بدل سکتا ہے, تم چاہو تو انقلاب آ سکتا ہے, تم چاہو تو تبدیلی آ سکتی ہے. اللہ اللہ اکبر. آپ اتنے شوق سے سننے کے لیے علماء کو آتے ہو, میرے قوم کے جوانوں تم ہماری قوم کا سرمایہ ہے. جتنی شوق سے سنتے ہو, اگر اتنے ہی شوق سے بدل بھی جاؤ, اتنے ہی شوق سے عمل بھی کر لو, پوری دنیا میں انقلاب آئے گا. صرف ہندوستان کا جوان پورے ملک کے انقلاب کے لیے کافی ہے, اور پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے انقلاب کے لیے کافی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آؤ اگر اپنے آپ سے پیار ہے, اپنے آپ سے محبت ہے, اپنے آپ سے الفت ہے, تو ذرا دھیان سے اپنے نبی کا فرمان سنو, اپنے سچے نبی کا فرمان سنو, اپنے رب کا فرمان سنو. اللہ اکبر. یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. قرآن حدیث دونوں میں اس کا تذکرہ ہے جو مفہوم پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین, قائد المرسلین, سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. سننے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. کیا بات ہے حضرت, واہ. چہرے پر جہنم کی آگ کی برسات ہوگی, جہنم کی آگ برسے گی چہرے پر. تھوڑی دیر سوچو, غور کرو. انسان کے پورے جسم میں سب سے نازک ترین اگر کوئی عضو ہے اس کا چہرہ ہے, اس لیے کہ اس چہرے میں بہت سارے نازک اعضاء ہیں. آنکھ, کان, ہونٹ, زبان, یہ ساری چیزیں, بلکہ یوں کہہ لیں اگر پورا جسم ہو اور چہرہ نہ ہو کچھ نہیں ہے, ہے نا. میں نے کہہ دیا کہ بیٹھنے کو جگہ نہیں, اگر آپ چلائیں گے تو بات کیسے ہوگی. دیکھیے آپ میرے صبر کا جتنا چاہے امتحان لے سکتے ہیں, میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, نہ غصے میں آؤں گا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ محفل پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اگر آپ اسی طرح ڈسٹرب کریں گے تو کئی محفلیں ایسی ہوئی ہے کہ جب لوگوں نے چلایا تو محفل ختم کرنی پڑی. اتنے سب لوگ سکون سے سن رہے, صرف ادھر 4-6 لوگ چلا رہے ہیں بس. اگر میں تقریر یہیں ختم کر کے چلا گیا تو پوری محفل آپ کو بددعا دے گی, اور کوئی بددعا دے یا نہ دے, حضور کی محفل میں اگر آپ گڑبڑ کر رہے ہیں تو حضور نے اگر آپ کو گھور کر دیکھ لیا, توجہ کرنا, اگر آقا نے گھور کے دیکھ لیا تو دنیا اور آخرت سب برباد ہے. اگر آپ کو مجھے دیکھنا ہی تھا تو آپ پہلے آ کر کے آگے بیٹھ جاتے نا. جی جی, ہاں, دیر سے اندر بلا رہے تھے, آئی نہیں. اب آپ اگر جائیں وہی رہے میرے بھائی. دیکھیے آپ 2 منٹ میں نے بولا, میری بات, میرے 2 منٹ برباد گئے. ہمیں وقت پہ محفل ختم کرنے, مجھے جانا ہے وقت پہ, فلائٹ پکڑنا ہے, مجھے پہنچنا ہے دلی. جی, آپ جتنا وقت برباد کریں گے گفتگو اتنی کم ہوگی. پھر کہتا ہوں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا, لیکن اتنے سب لوگ کا نقصان آپ 4 لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں مانیں گے, وہ تو ظاہر سی بات ہے. جو قوم 2 جملے نہ مانے وہ پوری تقریر پر کیا عمل کرے گی, یہی تو بات ہے نا. ہاں, لیکن بات اتنی ہے کہ میں 4 لوگوں سے مایوس نہیں ہوں, یہ پورا مجمع سن رہا ہے ماشاءاللہ. ایک بار سب درود شریف پڑھنے بلند آواز. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک. ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف پڑھنے آپ.
होगी जब तलाक रसूलुल्लाह। क्या मकाम है कब्र का, लेकिन किसके लिए? वफादारों के लिए, जानियों के लिए नहीं, सूद के धंधे करने वालों के लिए नहीं, औरतों पर पाप की नजर डालने वालों के लिए नहीं, नरम नरम गद्दों पे लेट करके जिना की फिल्में देखने वालों के लिए नहीं, अपने माल को हराम कामों पे खर्च करने वालों के लिए नहीं, अपने माल से किसी पे जुल्म करने वालों के लिए नहीं, अपने माल से फिरौन और फिरौनियत जैसे दावे करने वालों के लिए नहीं, अपने माल के गुरूर में मस्जिदों को वीरान करने वालों के लिए नहीं, उलमा का मजाक उड़ाने वालों के लिए नहीं, उलमा को हकीम जानने वालों के लिए नहीं, दीन का मजाक उड़ाने वालों के लिए नहीं। जो नबी का वफादार है उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। हुजूर आएंगे और कब्र जगमगाएंगे। सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, हुजूर कहाँ आएंगे नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वफादार की कब्र जगमगाने के लिए जरूर तशरीफ लाएंगे। कितनी खूबसूरत है मोमिन की मौत। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत। ये है अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। तो अर्ज ये कर रहा था, उनके चेहरों पर आग की बरसात होगी जो आज सबकी सुनते थे, अल्लाह रसूल की नहीं सुनते थे। बताओ मस्जिद आबाद करने का हुक्म किसका है? अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। सूद से हराम से बचने का हुक्म किसका है? अल्लाह रसूल का है। आज सूद कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ब्याज कितनी तेजी से मुसलमानों में बढ़ रहा है। बड़ी माजरत के साथ, इतना ले लो इतना भरते रहो, इतना ले लो इतना हफ्ते देते रहो। मुसलमानों याद रखना, माल ही सब कुछ है, दौलत ही सब कुछ है। सोचो तो सही, हलाल कमाने वाले दुनिया से गए, साथ में क्या लेकर गए? अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ सहाबी रसूल है और कोई मामूली सहाबी नहीं, अशरे मुबश्शरा में से है। और वो सहाबी है जिनके पीछे खड़े होकर रसूलुल्लाह ने नमाज अदा फरमाई। चंद खुशनसीब असहाब वो हैं, चंद खुशनसीब असहाब वो हैं जिनको ये शरफ हासिल है कि वो नमाज पढ़ा रहे थे तो उनकी इमामत की ताईद में हुजूर उनके पीछे खड़े हो गए हैं। वो उनमें से एक अब्दुर्रहमान इब्न औफ है। सोचो तो सही, गौर तो करें, ऐसे साहबी बहुत मालदार, उनके घर का सोना फावड़े से खोद कर तकसीम किया गया। इतने मालदार थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ। हलाल कमाया ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ क्या ले गए? हलाल कमा कर भी क्या ले गए? सोचो, इतने बड़े साहबी हलाल कमा के क्या ले गए? ले गए कोई दुनिया का माल। तो जो हलाल कमाए वो साथ नहीं ले जाता, तो जो तुम हराम कमा रहे हो क्या साथ ले जाओगे? और सोचते हो कि हराम से अपने बच्चों को जो पाल रहे हो, ये हराम खाने वाले तुम्हारे बच्चे जिनका गोश्त तो हराम से बन रहा है, खून हराम से बन रहा है, ये तुम्हारे वफादार रहेंगे? बताओ, औलाद गद्दार क्यों होती है? आज बड़ी से बड़ी स्कूल में पढ़ा रहे हो फिर भी औलाद गद्दार है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कॉलेजेस में भेजते हो फिर भी औलाद गद्दार है। क्यों? इसलिए कि तालीम तो अच्छी है, लेकिन जो हराम का खून और हराम का गोश्त है वो वफादार बनने नहीं देता किसी को। पहले इतनी बड़ी बड़ी स्कूलें नहीं थी, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं थे, लेकिन औलाद माँ बाप की वफादार होती थी, मुल्क और मिल्लत की वफादार होती थी। भाई औलाद की वफादारी ग़िज़ा की बुनियाद पे होती है, कॉलेजेस और इमारतों की बुनियाद पे नहीं होती। कॉलेजेस और इमारतों की बुनियाद पे नहीं होती। एक वाक़या सुने, बहनें भी मौजूद है, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। आपने सुन रखा होगा हजरत टीपू सुल्तान जी, बड़ा मशहूर नाम है हिंदुस्तान में, यही तो अपनी पहचान है। हम जैसे बहादुर, हमारे जैसा कोई बहादुर नहीं है। वजह, जिनकी अक्लों पे पत्थर, जिनके मजहब में पत्थर, जिनके अकीदे में पत्थर, वो क्या बहादुर हो सकते हैं? बहादुर तो वो कौम है जिसके पास कुरान है, जिसके पास जिंदा रहमान का अकीदा, जिसके पास, अरे हमें हमसे ज्यादा बहादुर भी कोई हुआ है? हमारा नबी इतना ताकतवर है कि जमीन पे खड़े रहकर इशारा करें तो चांद टुकड़े हो जाए। बड़े से बड़ा बहादुर कागज को इशारे से टुकड़े नहीं कर सका।
اشارے سے تو کاغذ بھی ٹکڑے نہیں ہوتا. اپنے نبی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ, ان کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا. طاقت ہمارے یہاں ہے, قوت ہمارے یہاں ہے, اور پھر ہمارے یہاں صدیق اکبر جیسا بہادر, فاروق اعظم جیسا بہادر, عثمان غنی جیسا بہادر, علی مرتضی فاتح خیبر جیسا بہادر, کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر سبحان اللہ, صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے, طارق بن زیاد جیسا بہادر ہمارے اندر ہے, نور الدین زنگی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے. یہ بہادروں کی ایک فہرست ہے ہمارے پاس. تو ٹیپو سلطان بھی بڑا بہادر, جب تک سلطان زندہ تھے انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہہ سکے کہ بھارت ہندوستان ہمارا ہے. جب سلطان کی شہادت ہوئی تب ان کو ہمت ہوئی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات بھی بتا دوں, بہادری کب آتی ہے اور بزدلی کب آتی ہے؟ جی, عشق رسول انسان کو بہادر کرتا ہے اور گناہ انسان کو بزدل کرتا ہے. سچ ہے یہ. جب تک مسلمان عاشق رسول تھے, سچے بہادر تھے, جب سے گناہ کرنے لگے بزدل ہوئے. اب سائے سے بھی ڈرتے ہیں, چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں, کتوں سے بھی ڈرتے ہیں. اسی لیے تو کتے تمہیں ڈرا رہے ہیں. کیا اشارہ ہے. جب تک تم کتوں سے نہیں ڈرتے تھے بہادر تھے, کتوں میں ہمت نہیں تھی تمہیں ڈرانے کی. جب سے تم گناہ کر کے بزدل ہوئے, چھوڑ دو رات میں گندی فلمیں دیکھنا, بستر پہ پاپ کی فلم دیکھنے کی بجائے مصلے پہ رو کے دیکھ, جیسے اصحاب کہف کے پیچھے کتا تم ہلا کے چلا تھا, اب بھی کتے تیرے پیچھے تم ہلاتے ہوئے نظر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت. مراد آباد والوں, ہندوستان میں رہنے والے کتے بہادر نہیں ہوئے, تم بزدل ہو گئے. بزدلی سے نکلو, کتا پھر کتا ہے. میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کتوں پہ بات کر رہا ہوں. امید ہے کہ مراد آباد کے کتے اگر پاس میں بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ان کو برا نہیں لگنا چاہیے. رامپور کے کتے اگر یہاں کہیں سن, ان کو برا نہیں لگنا چاہیے. جب وہ چند جوان, توجہ کرے, کتے تم پیچھے کیسے ہلاتے ہیں. چند جوان, پاکیزہ جوان, متقی جوان, پرہیزگار جوان, جب اپنا ایمان بچانے کے لیے دقیانوس کے خوف سے گھر سے نکلے تو وہ چپکے سے رات کو نکلے تو پیچھے کتا بھی ہو گیا. ان جوانوں کو خوف ہوا, کتوں کا کام بھونکنا ہے, اگر اس نے بھونک دیا, بھونکے گا یہ, پکڑائے گا ہمیں. اس جوان نے پتھر اٹھایا, کتے کی طرف مارا, کتے نے پیچھے کے پیر میں کھڑے ہو کے آگے کے پیروں کو ہاتھ کی شکل دی اور اللہ سے کہا مجھے زبان دے تاکہ تیرے وفاداروں سے میں بات کر سکوں. اور پھر کتے کو اللہ نے زبان دی تو کتا بول پڑا, او اللہ والے, تجھے خوف ہے کہ میں بھونکوں گا. ہم کتے ہیں مگر پتا ہے کس پر بھونکنا چاہیے کس پر نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت. اور یہ بات میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں, ہمارے قرآن میں لکھا ہے. اور پھر وہ کتا وفادار بن کے دھو ملا کے پیچھے پیچھے چلا, لیکن کتا تھا, کتوں کی برادری کا تھا, مگر مسلمان کا وفادار کیا ہوا, خدا نے اس کے لیے بھی جنت کا اعلان کر دیا. اب پتا چلا تو کتنا قیمتی ہے مسلمان. تو اللہ کا وفادار بن, کتے تیرے وفادار. یعنی اگر تو گناہ چھوڑ دے, کتے تجھ پہ بھونکیں گے بھی. کتے نہیں
जन्म देने वाली कोई औरत ही हुआ करती है। तो औरत ने बड़े बड़े इनकलाबियों को पैदा किया। अगर औरत सच्ची है, दीनदार है, आशिक रसूल है, अल्लाह रसूल की वफादार है, अल्लाह अकबर, माँ होती है। सुल्तान टीपू फतेह अली के जुमले लश्कर की तरह माँ के दिल में चुप गए। माँ उठ के खड़ी हुई, कहा सुल्तान तेरे मुंह में ज़बान रोक और गुस्ताखी की जुर्रत न करना। तूने कह कैसे दिया कि मेरा बेटा मुल्क मिल्लत का गद्दार है। सुन ले, ना तू गद्दार हो सकता है ना वो गद्दार हो सकता है। ताखीर किसी वजह से हो रही होगी, मेरे
انشاءاللہ تم گڑ گڑاؤ گے، گناہ سے توبہ کرو گے، دعا کرو گے، انشاءاللہ فلسطینیوں پر اللہ کی مدد نازل ہوگی، بیت المقدس کی حفاظت ہوگی، ظالم کیفر کردار تک پہنچے گا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ نہیں آتے ہو نا، مسجد کی طرف نہیں آتے ہو، سب طرف جانا چاہتے ہو، مسجد کی طرف نہیں آتے ہو، پھر کہتا ہوں کتے سے سیکھ لیا ہوتا، جب کوئی کتے کو ڈنڈا مارتا ہے تو کتا چلاتے ہوئے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا، کتا چلاتے ہوئے اپنے مالک کے دروازے پہ آتا ہے۔ کتے کو پتا ہے کوئی مار رہا ہے، اگر مار سے مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو میرا مالک ہی بچا سکتا ہے۔ مسلمانوں، دنیا تمہیں اتنا پیٹ رہی ہے، دنیا تمہیں اتنا لوٹ رہی ہے، کتا پٹنے کے بعد مالک کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے، تم انسان ہو کر کب آؤ گے مالک کے دروازے پر، اللہ کے دروازے پہ کب آؤ گے؟ یاد رکھنا، کل بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی چوکھٹ پہ تھا، خدا کے در پہ تھا، آج بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ پلٹ آؤ اللہ کی طرف، کہیں پناہ نہیں ملے گی، پناہ ملے گی تو اسی کی بارگاہ میں ملے گی، رجوع ہو جاؤ اس کی طرف۔ گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ آپ کو عزت مل سکتی ہے۔ مجھے پتا ہے ان ہزاروں جوانوں میں کچھ ایسے سعادت مند چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کے دلوں میں واقعی امت کا درد ہے، قوم کا درد ہے، وہ پلٹیں گے، وہ توبہ کریں گے، وہ نادم ہوں گے۔ ہاں ہاں میری قوم کے جوانوں، ضرور یاد رکھو، ہر دروازے پہ جا کر کے اگر انسان جرم کا اعتراف کرتا ہے، دنیا کی عدالتوں کا دستور ہے جہاں پر جرم کو قبول کر لو تو عدالتیں سزا سناتی ہے، ایک میرے اللہ کی عدالت ہے وہاں جرم قبول کر لو تو سزا نہیں سنائی جاتی بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہر جگہ کا دستور ہے کہ اگر جرم قبول کر لو تو لوگ ذلیل کرتے ہیں، یہ میرے اللہ کی شان ہے، جرم قبول کر لو تو یحب التوابین کا خوبصورت تمغہ گلے میں ڈال دیا جاتا ہے اور محبوب بنا لیا جاتا ہے۔ تو آؤ نا میرے بھائیو، اللہ سے دور کیوں ہو؟ وہ اللہ جس کا فرمان ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ یاد رکھنا، لڑکا لڑکی کے ناجائز تعلقات میں کوئی لطف نہیں ہے، یہ دوائی ہے۔ آؤ اللہ سے تعلق جوڑیں، آؤ اس کے قریب ہو جائیں۔ میں نے تو یہ بزرگوں سے سنا بھی اور محسوس بھی کیا، سب سے تعلق جوڑنا مشکل ہے۔ توجہ ہے رضا نگر رامپور والوں، توجہ ہے گردہ نواز سے آنے والے، سب سے تعلقات بنانا مشکل ہے۔ سب سے آسان اگر کسی سے تعلق بنانا ہے تو اللہ سے۔ جلدی ناراض نہیں ہوتا، توجہ، جلدی ناراض نہیں ہوتا، جلدی راضی ہو جائے۔
ماں کے دل میں کس نے پیار دیا؟ خود سردی میں ہمارے پیشاب پہ سوتی رہی اور ہمیں گرم بستر پہ سلایا، کس نے پیار دیا اس کے دل میں؟ اللہ نے۔ کھڑے ہونے کی طاقت کس نے دی؟ جاؤ لنگڑوں سے پوچھو پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے، جاؤ پوچھو۔ جتنی بے وفائی کرنا ہے میرے اللہ کے ساتھ کر لو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے۔ اندھوں سے پوچھو آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اگر اللہ آنکھ چھین لے، اربوں خربوں روپے بھی دے کر کے تم اکھیارے نہیں ہو سکتے۔ اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے اسی کی نافرمانی، اس کے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سوچو تو صحیح، جا کر کے پوچھو زبان کی قیمت کیا ہوتی ہے، جس کی آواز نہیں نکلتی، جس کو منہ نہیں ہے، اتنی ساری نعمتیں لے کر بیٹھے ہو، پھر اس سے بے وفائی۔ اقبال نے کہا تھا بتوں کو تجھ سے امید، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نامیدی، مجھے پتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، کفر کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہو اللہ نے ہمیں دیا کیا؟ میں نے کہا لگا قیمت آنکھ کی، لگا قیمت کان کی، لگا قیمت زبان کی، لگا قیمت کڈنیوں کی، لگا قیمت خون کی۔ ارے جن کو ڈائلیسس کیا جاتا ہے ان کو کتنے روپے ہر مہینے خرچ کرنے ہوتے ہیں، میرا اللہ روزانہ تازہ خون پیدا کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے اس کے بدلے؟ کچھ نہیں مانگتا، پھر بھی اس سے بے وفائی۔ کب تک ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس سے جفا کرو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس کو ناراض کرو گے؟ موت ہے۔ میرے بھائیوں اتنا سوچو، دنیا میں اتنا دیا ہے، آخرت میں کتنا دے گا؟ اور
آئی. بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بس میں ایک مسلمان سفر کر رہا تھا, تو جو کنڈکٹر ہوتا ہے تو وہ اس نے جان بوجھ کر ٹکٹ لینے والے مسلمان کو کچھ پیسے زیادہ دے دیے, جان بوجھ کر. توجہ کرنا, لوگ لوگ ہماری کتابوں کی اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں, لوگ ہم سے اسلام سیکھنا چاہ رہے, سمجھنا چاہ رہے. اگر آپ اس نیت سے سدھر کے رہو, آپ اس نیت سے سدھر کے رہو کہ کم از کم میری وجہ سے کوئی اسلام سے بدظن نہیں ہونا چاہیے, یہ سوچ کے سدھر جاؤ میرے بھائی. اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے بدظن ہوگا, یہ وہ نقصان ہے کہ قیامت تک اس نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے کردار کے دھنی بنو. تو کچھ پیسے زیادہ بس کے کنڈکٹر نے اس کو مسلمان کو دے دی, اور اس کے بعد اس نے تجاول عارفانہ سے کام لیا, یعنی کہ اس نے جان کر انجانا ہو گیا. مسلمان نے پیسے گنے اور گننے کے بعد اس نے اس کو بلا کر کہا کہ کنڈکٹر صاحب, یہ پیسے آپ نے مجھے کچھ زیادہ دے دیے ہیں, یہ واپس لے لو. اس نے کہا نہیں میں نے زیادہ نہیں دیے, وہ ایسے ہی ہے. کہا نہیں میں نے گنا ہے, یہ زیادہ, آپ لے لیں اس کو, آپ لے لیں. کہا آخر میں نے نہیں دیے تو کیوں لوں؟ تو کہا یہ آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ میرا مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. تب کنڈکٹر نے کہا دنیا جھوٹ بولتی ہے, تم سچے ہو. لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مسلمان واقعی ایسے. میرے بھائیوں, ایک دور تھا دنیا کے کوئی بھی مذہب کا آدمی اگر سفر کرنا چاہتا تھا اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا تو وہ مسلمان ڈھونڈتا تھا کہ مسلمان کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا, کیونکہ یہ مسلمان ہے, یہ کسی کی عورت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ اپنی پہچان تھی, اپنی امانتیں مسلمان. آپ دیکھیں تاریخ ہے نا, مکے والے حضور پہ پتھر بھی مارتے تھے, اور جب امانت رکھنے کی بات آتی تو ابو جہل اور ابو لہب کے پاس نہیں رکھتے تھے. معلوم ہے کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں. پتھر جس کو مار رہے ہیں اسی کے پاس اپنی امانت رکھنے کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صادق بھی ہے, امین بھی ہے, یہاں سے ہماری امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی. اور حضور نے کیا تاریخی طور پر دنیا کے سامنے ثابت کیا, ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو امانتیں لے کے نہیں جا رہے ہیں, اپنے بھائی کی جان کو خطرے کی جگہ پہ سلا کر کے کہتے علی سو جانا, صبح اٹھ کر کے سب کی امانتوں کو لوٹانا, پھر آ کر کے ہم سے ملاقات کرنا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہوتا ہے کردار, یہ ہوتا ہے اسی لیے بدر میں جو کافر آئے تھے مکے کے گنڈے, وہ حضور سے آنکھیں نہیں ملا سکے. کیوں؟ کیونکہ حضور ان کی امانتیں لے کر نہیں بلکہ امانتیں ادا کر کے بتایا کہ دشمن جان کا دشمن بھی ہو اس کی امانت میں بھی خیانت مت کرو. اور آج تو مسلمان کا حال یہ, لوگ مسجد مدرسے کی رقم آج نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ حالات سب ایسے نہیں ہوتے. لوگ جو ہے وہ ابھی سننے میں آتا ہے حج کا پیسہ لے کے بھاگ گئے, عمرہ کا پیسہ لے. اے مسلمانوں کچھ تو خیال کرو, حج عمرہ کا پیسہ لوگ جو روپیہ 2 روپیہ جوڑ کر کے, غریب لوگ کیسے جوڑتے ہیں, لوگ لے کر کے بھاگ جاتے. سوچو تو صحیح نا, انداز تو کریں کتنا گرے گا انسان, کوئی حد ہے گرنے کی. ایک وقت تو وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے. لوگ امانتیں ہمارے پاس رکھتے تھے, بیویاں بچیاں ہمارے پاس چھوڑ جاتے تھے, یہ خیانت نہیں کریں گے. اور آج مسلمانوں کے محلوں میں لوگ گھر نہیں لیتے, یہ حال ہے. تو چلے بات کو میں سمیٹ رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور کی تمنا تھی کہ دہیا کلبی مسلمان ہو جائے, کیونکہ دہیا قبیلے کے سردار تھے. حضور نے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ دہیا کو ایمان کی دولت عطا. دہیا آئے تھے بڑے خوبصورت. دہیا قلبی جب آئے تو حضور نے ان کی تالیف قلبی کے لیے چادر بچھا دی. دہیا نے چادر اٹھائی, عرض کی آقا میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں. اور پھر عرض کی آقا میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں, غلاموں میں شامل ہونے آیا ہوں. حضور خوش ہو گئے, فرمایا کلمہ پڑھ لو. کہا نہیں حضور ایک عرض کرنا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کی 500 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا زندہ. تو جو 500 لڑکیوں کا قاتل ہو وہ کلمہ پڑھے گا تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضور نے سر جھکا لیا,
जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम फरमाता और कहता है बोलो इसको कि पढ़ ले एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ 500 लड़कियों का कत्ल ही नहीं, और भी कुछ किया है तो सब माफ हो जाएगा। हुजूर ने कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कलमा पढ़ने से पहले के सारे जराइम माफ कर देता है। दहिया ने कलमा पढ़ा, हुजूर रोने लगे। साहबा ने पूछा हुजूर खुशी का मकाम है, क्यों रोते हैं? आका फरमाते काफिर कलमा पढ़े तो सब मिट जाए, अगर मोमिन ये कलमा पढ़े तो खुदा उसे क्या मकाम अता फरमाए। तो अल्लाह के बंदो तौबा करो, अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह सबसे पहले मुझे आपको अमल की तौफीक दे। जहन्नम से खुद बचो, जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।